सूरज वहाँ से तुलू हो जाएगा। सामने पहाड़ी से सूरज की रोशनी दिखाई देती है आपको, तो हम यहाँ से जाएंगे अपने घर। स्वामी की दीवार आपको दिखाई देती है, उसके दूसरी साइड पर ये अरफात होटल था, जो तो ये है डॉक्टर नईम का अस्पताल। زه چې کله مخکې ځم که نه هر ځای کې خلکو لیکلي مشهور پاٹک تکا پروش، دا څه وجہ ده؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جانور ہمارے لیے بنا رکھے ہیں۔ اتنی بڑی بینس کو چاچا صاحب جو ہے نا، یہ دکاندار ہے ہمارے علاقے کا، یہ اس بجلی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا دن جو ہے نا، اور آپ سب کا دن اچھا گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے نماز کے بعد واک کے لیے نکلے ہیں۔ ایک بھائی صاحب جو منگورا میں ایک آفس میں کام کرتے ہیں، چونکہ وہاں سے میرے سسر کا گھر ہے، انہوں نے میری بیٹی کے لیے ایک جرسی، اسکول کی جرسی جو ہے نا وہ خریدی ہے، وہ بھی لے کے آئیں گے اور واک بھی کریں گے۔ میں نے پہلے بلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہاں سے موٹر وے دوسری سائڈ پر چلی گئی، اس لیے یہ جو کالج بھی بنا ہے، یہ اور آگے بہت سارے ہوٹل جو ہمارے لوگوں کے معاش کے ذرائع تھے، وہ سارے بند ہو گئے یا اس میں اسکول کھول گئے، وہ لوگوں نے کرائے پر دے دیے۔ تو کرائے پر دے دیے تو یہاں کے لوگ بے روزگار ہو گئے، یا پھر انہوں نے جا کر دوسری سائڈ پر اپنے لیے دکانیں یا ہوٹل کھول دیے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا اب فارغ ہیں۔ یہ درگاہ ملاکنڈ کے جبن کے علاقے کی طرف جانے والا خوبصورت سا راستہ ہے۔ نیچے ایک چھوٹے سے نہر میں پانی بہتا ہے، جو بڑے نہر سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بہت سارے علاقوں کو سیراب کر دیا، جیسے خرکھیل، وزیر آباد، کڑی عثمان ہیل، ہریان کوٹ۔ تو یہ ہریان کوٹ تک چلا گیا ہے یہ پانی، اور نیچے جتنی بھی زمینیں ہیں ان کو یہ سیراب کرتی ہے۔ سورج وہاں سے طلوع ہو جائے گا اور ہمارے علاقے کو روشن کرے گا۔ یہ جو سامنے آپ کو یہ بلڈنگ دکھائی دیتا ہے، یہ وہی بلڈنگ ہے جو ہم نے بنائی ہے چائنیز لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پر پانی اسٹور ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کو پور بیک کہا جاتا ہے، اور وہی سے پھر نیچے چل کے نیچے پاور ہاؤسز چلاتا ہے اس سائڈ پر۔ یہ چاچو بھی ہمارے گاؤں کا ہے، یہ بھی واک کے لیے جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ہارڈ ورک بھی کیا ہے اور سمارٹ ورک بھی کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے درگاہ ملاکنڈ کی خوبصورتی، اس پانی کو دیکھیے۔ یہاں پر بھی یہ آبشار سا بن گیا ہے، اس کو ہم ٹکر کہتے ہیں۔ ٹکر کے لوگ نہیں، یہ وہ ٹکر ہے جہاں سے پانی اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ٹکر، اور یہ سامنے والا گھر جو ہے یہ ہمارے اس دوست کا ہے۔ وہ آ گیا، وہ آ گئے ہمارے مجاہد ساتھی۔ یہ ہے مسٹر صہیب۔ مجھے میرا لگیج مل گیا، اس میں میری بچی کے اسکول کا یونیفارم ہے، اسکول کی جرسی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک جنت نظیر علاقہ ہے ہمارے علاقے کا۔ یہ پانی جو آتی ہے یہ سوات سے آتی ہے، دریا سوات سے۔ یہ بٹھیرے کے مقام پر یہ ہمارے علاقے کو جو پہاڑی سلسلہ ہے اسی میں سوراخ یا ٹنل بنا کے
آتی ہے. اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی ایک بنایا گیا تھا, پھر چائنیز نے بھی بنایا ہے, پاکستان بننے کے بعد بھی ایک بن گیا تھا. 2000 سے لے کر 2007 تک چائنیز لوگ بھی ملاکن 3 میں کام کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ایک ٹنل بنایا ہے. تو اب ہم واپسی کریں گے, اپنی واک کا بھی اختتام کریں گے, اور گھر جا کے ناشتہ کرنے کے بعد پھر اپنی شاپ کی طرف نکلیں گے, چونکہ ہم نے نماز پڑھا اور پھر ہم واک کے لیے آئے. پرندے جو ہے نا چہچہاتے ہیں, اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ وہ پاور ہاؤس اور وہ سورج کی روشنی, سورج کی کرنیں وہاں سے آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی ہے. یہ سیدھا روڈ آگے بٹخیلا منگورہ کی طرف جاتی ہے. یہ خوبصورت سا مسجد ہے. یہ پانی یہاں سے جا کے اس روڈ کو کراس کر کے ادھر تک جاتی ہے, پھر آگے جاتی ہے. اور یہ ہمارے علاقے کا ایک بہت ہی خوبصورت کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنس پمز کالج ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے, اور یہ ساتھ میں ریپا انٹرنیشنل کالج کا ایک برانچ ہے. اور چاچو ہے, یہ بھی واک کے لیے جاتے ہیں. سامنے پہاڑی سے سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے آپ کو, تو ہم یہاں سے جائیں گے اپنے گھر. یہ دکان دیکھیے, کس زمانے میں یہ الریاض ہوٹل ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو یہ دکانیں ہیں, یہ اس کا بھی گزارا چلتا تھا. اور ساتھ میں یہ اس کے پیچھے ایک فیکٹری ہے, آئس فیکٹری ہے, آئس مطلب برف کی. تو یہ کالج جو ہے نا ایویسینا ماڈل اسکول اینڈ کالج, یہ ریاض ہوٹل تھا, تو یہ بھی ہوٹل میں کنورٹ ہو گیا ہے. یہ ساری دکانیں, یہ سارے جو ہوٹل, چھوٹے چھوٹے ہوٹل آپ کو دکھائی دیتے ہیں, اس میں بہت رش ہوا کرتا تھا. یہ جو سامنے اسپتال آپ کو دکھائی دیتا ہے, منشیات اسپتال سعود پلازا, یہ بھی ایک ہوٹل تھا, اب یہ کنورٹ ہو گیا ہے ایک اسپتال میں. یہ خان محمد شنواری سبزی منڈی چاول فروش ہے. یہ بندہ جو ہے نا, یہ بہت مخلص ہے اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اس نے اپنے لیے بھی ایک دوسرا برانچ یہاں پر کھلوا رکھا ہے. اس کا پہلا برانچ جو ہے نا, یہ سبزی منڈی درگاہ بازار میں ہے, اور ایک اس کا کوئی رشتہ دار درگاہ بازار میں کوٹاڈا میں بھی چاول بیچتا ہے. سامنے جو ہے نا اسکیچ والا برگر بھی دستیاب ہے یہاں پر. نیچے والوں نے یہ کتبہ لگا رکھا ہے, 65 نمبر کتبہ ہے, N45 نمبر NH 65. یہاں سے درگاہ 2 کلومیٹر ہے, نوشہرہ 65 کلومیٹر ہے. یہاں پر یہ جڑی بوٹیاں جو ہے نا, یہ کافی اگ چکی ہے, اس لیے یہ دکھائی نہیں دیتا. تو NH والوں کو چاہیے کہ یہ جگہ صاف کر کے اس کی شکل جو ہے نا واضح کرے. اسلامی کی دیوار آپ کو دکھائی دیتی ہے, اس کے دوسری سائڈ پر یہ عرفات ہوٹل تھا, جو درگاہ بازار کا, جو درگاہ کا سب سے پہلا ہوٹل تھا, اور یہ بہت مشہور بھی تھا. گاڑیاں یہاں پر رکتی تھی, کوسٹر اور ہائیس اور دوسری طرح کی گاڑیاں, یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی, ٹرک وغیرہ. اور یہاں پر یہ لوگ کھانا کھاتے تھے, چونکہ ڈرائیور اور کنڈکٹر کا کھانا یہاں پر مفت ہوتا تھا, اس لیے یہ لوگ ان سے پیسے نہیں لیتے تھے. اور جو دوسرے بیچارے کیا لوگ ہوتے ہیں, سواریاں ہوتی ہیں, ان سے یہ بھرپور پیسے لیتے تھے. اور یہ بھی ساتھ میں ایک بلڈنگ تھا, جس میں ان لوگوں کی کامیابی کی وجہ سے یہ ایک اور بھی بننا تھا غالباً. تو یہ انہوں نے ابھی تک چھوڑ رکھا ہے, کیونکہ جب موٹر وے دوسری سائڈ پر چلا گیا تو اب یہ ویسے ہی سنسان پڑا ہے. یہ مدرسے کے 2 طلباء آ رہے ہیں. تو کم مدرسے لگا اگر ہم قریب لا سو کو دغه ورګی چې تاسو ګرځي الته تاسو لنګر نه قایمای نو ورګی ولال لنګر نشته تاسو په سکول کې مدرسې کې. تو یہ بچے بہت دور سے آئے ہوتے ہیں. تو کم سے کہاں سے آئے ہو؟ بارنگ. اور دوسرا یہ بچے خواہ بارش ہو یا موسم ٹھنڈا ہو یا موسم گرم ہو, تو یہ بیچارے جو ہے نا گھروں میں جا کر یہ وظیفہ مانگتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں. اس کے جو جوش کے اوپر ہے ڈھکنا بھی نہیں ہے. تو اگر ان کے لیے کوئی بندہ
چائے جوش خریدنا چاہے تو یہ بچے جو اس میں چائے لے کے جائے. یہ پراٹھا دیکھیے یہ بھی کھلا ہے. جب یہ دوسرے بچوں کے لیے مدرسہ لے کے جائے گا تو یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے اوپر اگر کوئی دسترخوان ہوگا تو یہ گرم ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرفات ہوٹل، تو یہ عرفات ہوٹل ہوا کرتا تھا. اب انہوں نے یہاں پر اس کے آگے پیچھے جو ہے نا چار دیواری بنا رکھی ہے. یہ کھلی جگہ ہوا کرتی تھی تو یہ بند ہو گیا. یہاں اس کے ساتھ ایک دکان بھی ہوا کرتا تھا. چار دیواری کے پیچھے یہ بھی ایک ہوٹل تھا. ٹھیک ہے، اب اس میں لوگوں نے اور کاروبار سٹارٹ کی ہے. اور ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر نعیم صاحب نے بھی یہاں، تو یہ ہے ڈاکٹر نعیم کا ہسپتال. درگاہ بازار میں اب صرف یہ ایک ہوٹل رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی ساری ہوٹل یہاں پر جو موٹر وے کی وجہ سے بند پڑے ہیں. صبح سویرے جب آپ یہاں سے گزر ہوتا تھا تو یہاں پر بہت ساری گاڑیاں، کوسٹر، ہائیس اور بہت سے دوسری چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی. اب صرف یہ ایک ہوٹل باقی رہ گیا ہے اور یہ بھی سال میں 2 دفعہ لوگ ان کو چھوڑ کے دوسرے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں. مجھے تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ بھی اتنی دیر نہیں چلے گا، لیکن اللہ اس میں برکت ڈالے. جب ہم ننگور سے اپنے بچوں کے ساتھ کوسٹر یا ہائیس میں آیا کرتے تھے تو زیادہ تر گاڑیاں یہاں پر رک جاتی تھی. اور ہمارا گاؤں جو ہے یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے. تو پھر یہ لوگ جو ہے نا آدھے گھنٹے سے زیادہ گزارتے تھے، چائے پیتے تھے، روٹی کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو ہم بڑے بے مجال ہوتے تھے اور ہم کوشش کرتے تھے کہ بچوں سمیت پیدل چلا جائے یا رکشے میں بیٹھ کر گھر چلا جائے. ساتھ میں یہ ایک نیا پیٹرول پمپ بھی کھل چکا ہے. اور یہ جو سامنے بلڈنگ آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ ہمارے علاقے کے عدالت کا ایک حصہ بن رہا ہے. عدالت یہاں پر شفٹ ہو جائے گی اور بہت سارے ادارے یہاں پر شفٹ ہو جائیں گے. غالباً صرف عدالتیں اور وکلاء برادری جو ہے نا یہاں پر شفٹ ہو جائے گی، کیونکہ جو بلڈنگ پرانا ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے. اور یہ بندہ جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو چائے لے کے جاتا ہے، یہ بہت عرصے سے یہاں پر ہوٹل چلا رہا ہے. ایک سادہ سا ہوٹل ہے. نمکین والوں کا، نمکین تکہ درگاہ پاٹک والوں کا اچھا کاروبار ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ اب عدالت ان کے بالکل سامنے آ رہا ہے تو ان کا کاروبار چمکے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو بندہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی چائے کی کیپیں ہے وہ بھی آگے دیکھتے ہیں. صبح سویرے یہ چاچو نے دکان کھول رکھا ہے. پچھلی بار میں نے ان کو بتایا تھا کہ عدالت آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، کیونکہ آپ کا کاروبار جو ہے نا بڑھتا جائے گا. اپنے ساتھ بندی بھی زیادہ کرو. اور یہ ہے استاد محترم ماسٹر صاحب، یہ بھی واک کرتے کرتے یہاں تک آ گیا. میرے خیال میں روٹیاں لے کے جاتا ہے. اور ٹھیک ہو سر؟ تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ. ہوٹل والا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک سادہ سا ہوٹل ہے، تو یہ اس کا ہوٹل ہے. یہ اس کے تکے کا سینٹر ہے. پہلے یہاں پر کوئی تکے والا نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ سامنے والا یہ ہمارا پولیس اسٹیشن ہے اور ساتھ میں یہ عدالت بند. تو تکوں کی تیاری ابھی سے شروع ہو رہی ہے. بہت سارے لیبر بھی آئے ہیں اور ان کا بھی ماشاءاللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے، کیونکہ یہ سامنے دیکھیے یہاں پر یہ چکنائی جو ہے نا سائر روڈ پر آ گئی ہے. بدے میں چیزیں بھی اچھے خواہ سو پھر اپنی نوزی اور سو کار بڑی مزو کی. اوکے تھینک یو سر. سوال مشہور پاٹک زچ کل مخ کے زما کنا عرض ہے کہ خلق لیکلی مشہور پاٹک تکا پروش سب وجہ درگے اصلی. تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اصلی سینٹر جو ہے یہ ہے. باقی میں شرنگل تک چلا گیا وہاں اور منگور تک چلا گیا، آگے بھی چلا گیا، تو لوگوں نے اپنے پوسٹر بنا رکھے ہیں کہ مشہور پاٹک تکا، تو مشہور یہاں پر ہے. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. صبح سویرے آیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اس کا. یہاں پر یہ سبزی اور فروٹ بیچتا ہے اور مرغی وغیرہ بیچتا ہے. پاٹک کے مشہور چھولے والے ہیں وہ کل جو میں نے ان سے لیے تھے وہ سامنے زاہد چھولے پروش ہے. سورج پہاڑوں کے اوٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد سورج نکل جائے گی. والسلام. یہاں پر زور زبردستی ہو رہی ہے. اس سے پوچھا بھی نہیں گیا اور اس کو گرایا جا رہا ہے. زور زبردستی تو اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر ایک نیا سینٹر کھل رکھا ہے ان لڑکوں نے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جانور ہمارے لیے بنا رکھے ہیں. اتنی بڑی بھینس کو 2-3 بندوں نے نیچے گرایا. اب اگر اس کو پتہ ہوتا کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ کبھی بھی یہ لوگ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہاں پر السلام علیکم. کلپ پر گراؤ جی. اور ان کے چھری چھاڑ جو ہے نا بہت تیز ہے. ان کا استر جو ہے نا نالی کی طرف لے کے آئے. ماشاء اللہ. کم تک تو رہے گی ملگری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پانی سے دھویا. بسم اللہ. خون کے فوارے نکل گئے ماشاء اللہ. چاچا صاحب جو ہے نا یہ دکاندار ہے ہمارے علاقے کا. یہ اس بجلی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے. وزن سوئی 60 کلو. اس کی وزن تقریباً 60 کلو ہوگی. لیکن قصاب بھائی نے بتایا کہ اس کا وزن 80 سے زیادہ ہے. یہ 2 بھائی آئے ہیں اور اس کے وزن اور ریٹ کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں. اپنے گھر پہنچ گئے. اپنی بیٹی کو اپنی خالہ کا بھیجا ہوا اسکول کوٹ جو اسکول کے یونیفارم جیسا ہے دیا تو وہ بہت خوش ہوئی. اب وہ اسکول جو ہے نا خوشی خوشی جائے گی اور اپنی خالہ کو ڈھیر ساری دعائیں دے گی. جب میں نہاتا تھا تو سر میں درد نہیں آتا تھا. آج صرف سر دھویا اس لیے سر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ گولی ایک لیں گے ہم. تو نیبرا گولی منہ میں ڈالا. پانی لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا دن جو ہے نا اور آپ سب کا دن اچھا گزرے. برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.